بھلا اس شخص سے زیادہ بدقسمت انسان کون ہوگا جس پر سے اللہ اپنا ہاتھ اٹھا لے، اس کو اس دنیا میں کھلی چھٹی دے دے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اب وہ شخص اگر غلط رستے پر چل جائے، گمراہی کے رستے پر چلا جائے، تو اس کو تو کوئی سکھانے والا ہی نہیں ہوگا، روکنے والا ہی نہیں ہوگا، وہ اس میں اپنے گناہوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ اور اب آپ خود سوچیں کہ اس سے زیادہ خوش قسمت انسان کون ہو سکتا ہے کہ جو اگر کسی جو ہے نا اس سے غلطی ہو جائے، وہ غلط راہ پر چلنے لگے، تو اللہ اسے جو ہے نا اسے کسی نہ کسی طرح اس کو سمجھائے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اس کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ڈال کر کسی نہ کسی طرح اسے غلط رستے سے روکے۔ تو آج میں اسی پر ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا اللہ کو کبھی سمجھا ہی نہیں، ہم یہ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ سزا کسے دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو بڑی محنت سے بنایا ہو، تو کیا اس چیز کو جب نقصان پہنچے گا، اس چیز کو توڑ کر آپ کو کبھی خوشی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی نا۔ تو اللہ نے تو اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، تو ہم سب کو نقصان پہنچا کر، ہم سب کو تکلیف میں رکھ کر کیا اللہ کو کبھی خوشی مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ تو بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، وہ تو ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سزا صرف ظالموں کو دیتا ہے، اور ایک تو ظالم وہ ہوتے ہیں نا جو دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن ایک اور طرح کے ظالم ہیں جن کا قرآن میں بہت دفعہ ذکر آتا ہے۔ یہ ایسے ظالم ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ العمران میں آیت 151 میں فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دیکھیں کن کے ٹھکانے کی بات کر رہے ہیں کہ کن کا ٹھکانہ دوزخ ہے؟ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اس کا ذکر جو ہے نا قرآن میں بارہا آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار اللہ بتاتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنی جانوں پر انسان کس طرح ظلم کرتا ہے؟ جھوٹ بول کر، ناانصافی کر کے، کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا کر، نقصان پہنچا کر۔ اس سب سے انسان اپنی روح کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے جو مینٹل ایک سکون ہوتا ہے انسان کا، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، خود بے چینی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ دنیا میں جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو وہ چاہے نقصان تو لوگوں کو پہنچا لے اور دنیا میں جو انصاف کے نظام کو بھی دھوکہ دے لے، لیکن اس کے اندر جو اس کا ضمیر ہے وہ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کے سامنے اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہے، وہ خود ایک بے سکونی میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک اپنی جہنم جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، اسی دنیا میں ہی جہنم شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے یہ اللہ نے ایسا کمال کا انسان کو بنایا ہے کہ جو انسان حق پر نہیں چلتا نا، جو انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی نہیں گزارتا، انصاف قائم نہیں کرتا، سچ نہیں بولتا، حق پر نہیں چلتا، اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر ہی ایک جہنم جو ہے نا وہ سلگنے لگتی ہے، وہ بھڑکنے لگتی ہے، اور وہ اس کا سارا چین، سکون سب برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے بس ہمیں بنایا ہے، اور اللہ کا ہم سے تقاضا یہی ہے کہ ہم کم از کم اپنی جان کی حفاظت تو کریں نا، اپنے آپ کو تو صحیح طرح سے ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو تو نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ کا تقاضا ہم سے یہی ہے، اور اسی چیز کو اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نا کہ میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ایکچولی میں وہ عبادت جتنے بھی عمل ہیں جو عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل کیے ہیں، وہ انسان کے خود ہی اپنی جان کا ہی خیال رکھنے کے لیے ہے۔ سچ بولنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، انصاف قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، سب سے پیار کرنے کا کہا ہے۔ ان سب چیزوں کی ضرورت جو ہے نا وہ انسان کو خود ہی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں نہ کر کے آپ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دنیا کا بھی آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ سب کر کے آپ جو ہے نا اپنا ہی سب سے بڑا نقصان کرتے ہیں۔ تو یہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایگریمنٹ یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بھلا کسی ماں کو جو ہے، ماں کا ہمارے سے کیا تقاضا ہوتا ہے؟ ماں تو ہم سے یہی چاہتی ہے نا کہ ہم خود کو ڈیولپ کر لیں، ایک اچھی زندگی گزار لیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ایک غلط طریقے سے زندگی گزاریں گے، تو ماں تو ہم سے بھی زیادہ تڑپتی ہے۔ تو اسی طرح ہی اللہ نے ہمیں بنایا، تو اللہ کا ہم سے تقاضا صرف یہ ہے
کہ ہم جو ہے نا ایک اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، اپنے آپ کو تو کم از کم جو ہے نا وہ خوش رکھیں، پرسکون رکھیں، اپنے آپ کو تو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے آپ کو تو بے چین نہ رکھیں، اپنے آپ کے اندر تو ایک جہنم نہ بنا کے رکھیں۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ جو بھی جو ہے نا وہ مشکلات میں بھی اگر ہمیں ڈالتا ہے تو وہ صرف اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ ہماری اصلاح کر سکے، ہمیں سکھا سکے کہ ہم غلط راہ پر جا رہے ہیں۔ اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کو اگر اللہ مشکلات میں ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ابھی پر امید ہے، اللہ نے ابھی ہم پر سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ ابھی کوشش کر رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سیدھے رستے پر آ جائیں، ابھی اللہ نے ہم پر گیو اپ نہیں کیا شیطان کی طرح۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے نا ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ایک تو ہمیں اس کی معافی دے، ہمیں توبہ جو ہے نا وہ ہماری قبول فرمائے، اور دوسرا ہمیں ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتنی علم و حکمت اور دانائی عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور حق پر چل سکیں۔ خوش رہیں، اجازت دیں، السلام علیکم۔